وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 38 2667 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم دین اسلام کو عملاً چھوڑ چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالیں، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے. وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 38 لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اور ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور اس کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تکان یعنی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. بس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کریں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں طلوع آفتاب اور طلوع غروب آفتاب سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. اکرام، متقین کا حال بیان ہو گیا اور ان کی صفات بیان ہو گئیں، اور گزشتہ سبق جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا تھا کہ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. کہ اس میں نصیحت تو ہے، یعنی قرآن نصیحت ہے، لیکن اس کے لیے جس کا دل سالم ہو اور وہ کان لگا کے، یعنی دل کے کانوں سے، یعنی توجہ سے بات کو سنے، تو اس کے لیے نصیحت ہے. بہرحال اس پہ میں نے اللہ کی عطا سے بات کی تھی. آج کا جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمانوں کو میں نے 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی. یعنی اس میں ایک مطلب دیکھیں، میں تو آج کے شان نزول کے حساب سے میں بات کر لوں گا
کہ اس وقت لوگ تعجب میں تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں اور ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں تو ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہائے ہاتھ لما توعدون، بڑا یعنی عجیب بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اچھا، اس میں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ زندگی کے ہم لوگ بھی تو قائل نہیں ہیں نا۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اور میرا یعنی جو آج کے حساب سے ماننا یہ ہے کہ ہم لوگ دوبارہ پیدائش یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہم لوگ انکاری نہیں ہیں، وہ کر سکتا ہے ہمارے خیال میں۔ دیکھیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مطلب اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو تو تعجب تھا، ہمیں تعجب نہیں ہے، ہمیں اللہ کی طاقت پر پورا یقین ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں دوبارہ پیدا کرنا، لیکن ہمارا یقین تو نہیں ہے۔ یعنی اس میں تھوڑی سی بات ذرا دلچسپ ہے، اگر آپ توجہ دیں تو آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اگرچہ ہم اللہ کی قدرت دوبارہ پیدائش پر یعنی دوبارہ پیدائش کے قادر ہونے پر ہمارا کوئی شک و شبہ نہیں ہے آج کے مسلمان کا، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہمارا یہ خیال ہے کہ دوبارہ پیدائش اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور کہ دنیا حقیقت ہے، دنیا نظر آ رہی ہے، تو اس کو ہم نے اپنے یعنی اس کو حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کے فائدے کو اور یا اس کے نقصان کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اچھا، اب دنیا کا فائدہ یہ دیکھیں، ہم ظاہری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بچہ 24-25 سال میں جو ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے اعلیٰ درجے کا، پھر آہستہ آہستہ پروفیسر بن جاتا ہے، پروفیسر پھر لکھنے لگتا ہے، جو بھی اس کو مناصب ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑی جلدی کامیاب ہو گیا۔ اور دیکھیں، یہ ایک مقابلے کی یعنی آج کی دنیا، میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، یہ دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ میرے یہ سب آپ کے دیکھیں، یہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں کہ میں اس میں تفصیل میں جاؤں یا دلائل دوں یا واقعات بیان کروں، میں اپنے جاننے والوں کی بات کر لیتا ہوں۔ ہمارے گھر میں بھی جو پڑوسی، جو رشتہ داروں کے بچے آگے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم ان پر رش کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچے تو نکمے رہ گئے، انہوں نے تو کوئی نہ ڈاکٹر بنا نہ انجینئر بنا، اس طریقے سے۔ میرے ساتھ ایک ساتھی جو میرے ساتھ تھے درس میں، میری بات چیت ساری سنتے رہتے تھے، تو 3-4 سال رہے میرے ساتھ، تو مختلف باتیں، لیکن ایک بات انہوں نے یہ کی کہ بھئی میرا اپنے بھائی کے بیٹا وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، میں اس سے پیچھے نہیں رہوں گا۔ مثال کے طور پہ یہ ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کی دوڑ ہے وہ ختم، وہ تو پھر حصے دنیا ہے، آپ کا تو پیٹ نہیں بھرتا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس بات پہ بھی سوچیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں آخر کیوں یقین نہیں آتا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ ہمیں تو یقین نہیں آتا، لیکن میں آج کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ہمیں یقین ہے ظاہر پر، یعنی وہ حرص ختم نہیں ہوتی ان کی۔
ظاہر ہے کہ میں نے ایک زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے اور یہ ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن جب بھی بات کوئی آتی ہے تو وہ بس ایک افسوس کرتے ہیں کہ اپنے ہم تو پیچھے رہ گئے اور باقی دنیا آگے چلی گئی۔ تو مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بہرحال یہ ہے۔ دیکھیں وہی بات ہے، ان فی ذالک لذکریٰ، اللہ نے فرمایا نا، نصیحت کون لے گا؟ جس کا دل سالم ہو۔ ہمارا دل سالم نہیں ہے، اس میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ کوٹ کوٹ کے۔ تو یہ بڑے ایک عام، مطلب ایک بلائے عام ہے جو ہم سب دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آسائشات دنیا۔ یہ تو بڑی غلط سوچ ہے۔ دیکھیں جس کام کے لیے ہم آئے ہیں دنیا میں وہ کرنا چاہیے، پہلے وہ ترجیح اول ہونی چاہیے۔ اور یہ باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، دنیا میں تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں، جو اہم بات ہے وہ پہلے کرتے ہیں، اور جو دوسری بات ہے پھر، مطلب ایک کاروباری آدمی ہے، وہ مردان سے لاہور چلا گیا، سودا دکان میں ختم ہو گیا تھا یا وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ یعنی میں اپنے مشاہدہ بیان کر رہا ہوں، تو اگر وہ اپنے پروگرام میں یہ بھی رکھ لیتا ہے جب میں کام ختم کر لوں گا تو پھر وہاں ایک تماثیل تھیٹر ہے، لائیو پرفارمنس ہوتی ہے، میں وہاں جاؤں گا، اور ایک معمول اس نے بنا رکھا ہے۔ لیکن جب وہ لاہور جاتا ہے تو پہلا جو کرنے کا کام ہے وہ کرتا ہے، بعد میں کچھ اگر اس کے بعد ٹائم لگ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ملے گا۔ دیکھیں ہم دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ہاں ضروریات دنیا سے انکار نہیں ہے، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے۔ اسی ماحول میں رہتے ہوئے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے رخ اللہ کی طرف کر لیں، دنیا کو نہ چھوڑنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے آپ خود بھی ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بیٹے کو بھی بنا لیں، بیٹے کو آپ وزیر اعظم بنا لیں، کوئی بات نہیں، بنائیں۔ رخ اگر آپ کا اللہ سے پھیر کے اگر آپ نے دنیا کی طرف کر لیا، یہ بہت بڑی مصیبت میں آپ پھنس گئے، اور ہم پھنس چکے ہیں۔ جہنم، اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا قرآن میں، ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جہنم نے تو کافر کے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے۔ ہم سب ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ یہ مختصر جملہ ہے، دیکھیں میں آپ کو درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے متعلق آپ سوچیں، چھوڑ دیں لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کیا رویہ ہے، آپ کی کیا ترجیحات ہیں، تو یہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ بہرحال ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، نصیحت ہے لیکن جس کے لیے، جس کا دل سالم ہو اور یہ کان لگا کے کسی کی بات سنے۔ اب یہ جو مضمون آ رہا ہے، جو میں نے ابھی ترجمہ پڑھا یہ آخر تک، ہمارے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے اس میں کوئی نصیحت نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 6 دنوں میں میں نے یہ کائنات کو بنایا، مجھے کوئی تکان نہیں ہوئی، پھر آگے چلو سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل، اور ترجمہ یعنی الفاظ پڑھ لیے، ترجمہ پڑھ لیا، بس سپارہ ختم ہونے والا ہے، مٹھائی کا سوچ رہے ہیں، بس نصیحت قرآن سے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بات پہ آپ سوچیں، ہم تیار نہیں ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم اپنی انا، اپنی ایگو اور دنیا سے رخ پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی انا، اپنی ایگو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رخ ہے
جو کہ ہمارا اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا، وہ ہم اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لبیک ہم نے اللہ کو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو۔ اس بات پہ آپ غور کیجئے نا، جو لبیک ہم نے اللہ کو، ذات باری تعالیٰ کو کرنا چاہیے تھا، یہ تو باقی پھر دیکھیں آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت جب خراب ہو جائے اور نیت آپ دنیا کو بنا لیں، ترجیح جب آپ دنیا کو بنا لیں، آپ کا جو دین کے بارے میں جو بھی عمل ہے وہ باطل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ کی تو نیت خراب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ آپ مخلص ہو جائیں، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین طرز زندگی آپ اللہ کے لیے خالص کر لیں، مخلص ہو جائیں، اپنے عمل سے کہیں کہ بھئی میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ یہ بات ہم اپنے عمل سے کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال میں یہ جو مضمون ہے اس کی یعنی پس منظر میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ فرما رہے 6 دنوں میں نے، آپ نے کیا سبق لیا اس سے؟ کوئی نہیں۔ قرآن سے دیکھیں ہم سبق لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ ساری آیات ہمارے لیے یعنی عملاً ہمارے لیے، ہم اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ اب فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یہ 2 آیات ہے نا، کہ تم رات کو بھی اس کی تسبیح بیان کرو اور سجدوں کے بعد بھی، ہم اس سے کیا مطلب لیں گے؟ سارا قرآن آج ہمارے لیے بے معنی ہو چکا ہے۔ مختصر بات اگر میں کہوں، سارا قرآن ہمارے لیے بے معنی ہے، ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن کی۔ ہم دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، کیوں کہ اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں اس کو۔ تو دین اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری خواہشات نفس ہے۔ یہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بھوکا پیسے رہنا شروع کر دیتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو بس وہ بھی ایک بوجھ ہے، ابھی تک تو میں نے نماز بھی نہیں پڑھی، ٹالتے رہتے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ سارے کاموں کا تو ایک مقصد ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن دین ہمارے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے، تو پھر نماز روزہ تو پھر ایک جھوٹ بن جاتا ہے۔ دیکھیں میں ایک بات کہوں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے، یہ دین تو متقین کے لیے ہے۔ قرآن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ہدن للمتقین، ہم متقی نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ متقی کیوں نہیں بننا چاہتے؟ کیونکہ ہماری، دیکھیں ہم متقی بن بھی نہیں سکتے جب تک ہماری یعنی مراد زندگی کی دنیا ہے، تو ہم متقی یعنی ناممکن ہے آپ کے لیے متقی بننا۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر دینا آپ کے لیے بہت کارِ دار ناممکن ہے۔ دیکھیں ہم جن برائیوں میں مبتلا ہیں، جنہیں یعنی جو اخلاقی کمزوریاں ہم میں موجود ہیں، اس سے ہم باز نہیں آ سکتے۔ آپ وہ عادات بد، اپنا رویہ، آپ اپنے رویے کو بدل نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے، اور آخرت جب تک آپ کی ترجیح نہ بن جائے۔ تو یہ سارے کام آپ نہیں کر سکتے، جو نیک کام ہے اور حقیقی نیکی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ تو آپ نے تو قربانی دنیا کے لیے دے رہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے
جب تک تم خرچ نہ کرو جو اشیاء تمہیں محبوب ہیں. تو محبوب مال و جان ہے، ہمیں مال و جان ہے، اولاد ہے وغیرہ. انما اموالکم اولادکم فتنہ. دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں اور یہی رویہ ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں. میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، باقی تو باتیں ہیں، دعوے ہیں. بہت سے لوگ فیس بک پہ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا، باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن ان کا عمل نہیں ہوتا، اس کے خلاف ہوتا ہے. باتیں اچھی کر لو تو کیا ہے، جب تک آپ ایک عملی نمونہ بن کے نہ دکھاؤ لوگوں کو، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ کرو نہیں، تو لوگوں پہ کیا اثر ہوگا؟ لوگ تو کہیں گے یار بس لگا ہوا ہے، اس کے عمل خود کے عمل کو دیکھو. بہرحال یہ جو آیت نمبر 38 ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ فرمانے میں. اب 6 دن کون سے دن ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ دن تو یہ ہمارے دنوں کی طرح تو نہیں ہے. یہ تو سورج بنا تو یہ دن وغیرہ رات اور دن وجود میں آئے، وہ دن نہیں مراد، ایک جزوی بات ہے. تو یہ 6 ادوار میں، 6 دوروں میں، 6 زمانوں میں، ظاہر ہے تدریجاً سب کچھ ہوا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ کائنات بنی ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوبارہ پیدائش، آسمان اور زمین کی پیدائش ایک ہمارے حساب سے تو یعنی ایک بہت بڑا کام ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں. اس کا تو لفظ کن ہے، انما اراد شیئن انما یقول له کن فیکون. جب ارادہ کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. 6 دنوں میں. مَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. میں تھکا تو نہیں، وہ کوئی تکان نہیں ہوئی، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یعنی ظاہر ہے ہم شان نزول کے حساب سے دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو یہ بات مشکل لگتی تھی دوبارہ پیدائش. تو یہ ما مسنا من لغوب میرے خیال سے اسی صورت میں یا اس سے پچھلی صورت میں افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید او کما قال. ایسی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم تھک گئے پہلی پیدائش سے؟ بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں. بل ہم فی لبس من خلق جدید، دوبارہ پیدائش کے بارے میں. خیر میں تو آج کی بات کر رہا ہوں. آج جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، بس یہ ایک خلاصہ بات ہے، خلاصہ کلام. اس میں ہمارے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے. جیسے کہ ابھی بیان ہوا نا، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. ہمارے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے. ہم تو مزے سے بس زندگی گزار رہے ہیں، کھا لے پی لے جی لے. کل کیا پکے گا، آج کیا پکا ہوا ہے، کیا ہے، کیا پکا ہے، کیا کھائیں گے، چلو باہر چل کے کھاتے ہیں، چلو باہر سے منگواتے ہیں. اسی یعنی کھیل تماشے میں لگے ہوئے روز و شب. کھانا پینا، پہننا، رہنا، آپ دیکھ لیں. اچھے سے اچھا گھر بنواتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، پھر کھانا، پھر رہنا، کپڑے پہناوے، یہ سب جو ہے. دیکھیں اگر میں ساری بات کو اکٹھا کروں تو ہمارے نظر میں یعنی ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اس کائنات کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہمارا انسان کا یعنی کوئی خاص مقصد نہیں ہے. اللہ نے بس یہ ایک کام کیا ہے لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں ہے.
اب ہمیں جو نظر آ رہا ہے اسی کو ہم نے اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے اور اسی کے لیے جی رہے. تو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہمیں، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں اور ظاہر ہم پر حاوی ہے، ظاہر ہمارے دل میں ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. ما مسنا من لغوب. تو یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. اگر ہم قرآن پڑھیں اور اس پر تدبر نہ کریں، سوچیں نہیں، تو پھر تو بے فائدہ ہو گیا یہ سب کچھ ہمارا، اور ہے بے فائدہ. چونکہ ہم نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اب قرآن، شریعت، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، یہ ہمارے لیے بے معنی ہے. بس بات ختم ہو جاتی ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. جو بات میں کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کی اہمیت رہی نہیں ہے. دین، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، ہمارے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہم پاتے. ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. دنیا ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے. ساری نظر دنیا پر ہے. یہ بڑی خراب بات ہے. ساری توجہ دنیا کی طرف ہے ہماری. آخرت سے ہم غافل ہیں، باطن سے غافل ہیں، اپنی حقیقت سے ہم غافل ہیں، اور ہمیں یقین ہی نہیں ہے، یقین نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں اب ہم سب کو سوچنا پڑے گا. اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کریں اپنے بارے میں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں ابھی فرمایا نا کہ کتنی ہی بستیاں میں نے ہلاک کر دی، گزشتہ اسی صورت میں ہم پڑھ سکے، اور وہ تم سے طاقت میں، اے 2022 کے مسلمانوں، طاقت میں تم سے زیادہ تھی، اور لیکن انہیں میرے عذاب سے کوئی حل محیص، کوئی مجھ سے جائے پناہ ان کو نہیں ملی کوئی. تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.